ATC لاہور نے علیمہ خانم، عظمہ خان اور عمر ایوب، اسد عمر اور فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 14 جنوری تک توسیع کر دی۔ عدالت نے عمر ایوب، اسد عمر اور فواد چودھری کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ JIT افسران نے تفتیشی رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے کہا تفتیش مکمل ہو گئی ہے، وکلا دلائل مکمل کریں۔ آج پہلی بار کہا گیا 9 مئی پر تفتیش مکمل ہو گئی۔ تفتیشی افسر کے پاس شواہد نہیں ہیں، جب ٹرائل شروع ہوگا تو پروسیکیوشن کو شواہد دینا پڑیں گے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں آپ 9 مئی کیس میں لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، پروسیکیوشن کو نہیں پتا تھا کہ ہم پر الزام کیا ہے۔ 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ 10 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ اسی پٹیشن میں بانی PTI نے سویلین کا ملٹری ٹرائل بل کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ آئینی بینچ 11 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ آئینی بینچ 10 دسمبر کو بانی PTI کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سنے گا۔ بانی کو اڈیالہ جیل سے KP جیل منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ PTI رہنماؤں پر مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست کی سنوائی 10 دسمبر کو ہوگی۔ آئینی بینچ ملٹری کورٹس فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت 9 دسمبر کو کرے گا۔ صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت بھی 9 دسمبر کو ہوگی۔ آئینی بینچ 11 دسمبر کو فون ٹیپنگ کا 28 سال پرانا مقدمہ سنے گا۔ فون ٹیپنگ کے لیے ڈیوائسز کی تنصیب کے خلاف 1996 میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے از خود نوٹس لیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف درخواست بھی 11 دسمبر کو سنی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا تھا بانی کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، بشرا بی بی کو بانی بنا کر لے گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، کہا بشرا بی بی کہتی ہیں انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا، بھاگنا ان کا کام نہیں، بھاگ تو آپ گئیں۔ بشرا بی بی اصل وزیر اعلیٰ ہے، وہی حکومت چلا رہی ہیں۔ آج کل میرے گاؤں کے بندے کو پریشان کیا ہوا ہے، مختلف بیان دے رہا ہے، کبھی کہتا ہے اسلحہ بارود خرید رہا ہوں، میرے پڑوسی ہے، آوازیں آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں لگی آگ بجھائیں، نہ کہ اسلام آباد میں جا کر آگ لگائیں۔ PTI کو بولیں آئیں جنت میں چلیں تو وہ بولیں گے ہمیں دوزخ میں جانا ہے۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں موسم شدید سرد۔ اسکردو میں پارہ -9، قلات میں -7، استور، گلگت اور کالام -5 تک گر گیا۔ کوئٹہ میں -2 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی یاد سے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب میں سرد اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ سمیت KP، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع۔ سوابی کے علاقے ڈھیرول اور گردون میں فائرنگ سے خاتون سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا گیا، بچی زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے دیرینہ دشمنی پر کار پر فائرنگ کی۔ کراچی میں نیٹی جیٹی پل پر حادثے کا شکار آئل ٹینکر ہٹا دیا گیا۔ ٹریلر اور آئل ٹینکر میں تصادم کے بعد ٹینکر میں موجود خام تیل سڑک پر بہہ گیا، جس کے باعث سڑک ٹریفک کے لیے بند کی گئی۔ شام میں خانہ جنگی مسلح گروپوں نے 3 بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ شامی فوج نے الرقہ اور دیل الزور کا علاقہ چھوڑ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے شام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ترک صدر نے اپوزیشن کے مسلح گروپوں کی حمایت کر دی، کہا امید ہے مسلح گروپوں کی پیش قدمی مشکلات کے بغیر جاری رہے گی۔ مسلح دھڑوں کا ہدف حلب، حما اور حمص کے بعد دمشق ہے۔ شامی صدر بشار الاسد کو ملاقات کی دعوت دی تھی لیکن جواب مثبت نہیں ملا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے شام کی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل نے شام کی سرحد کے ساتھ فوج کی تعداد میں اضافہ کر لیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت 24 گھنٹے میں 63 فلسطینی شہید۔ نصیرات کیمپ پر بمباری میں 6 بچوں سمیت 20 افراد شہید۔ انڈونیشیا اسپتال پر حملے میں 29 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے کمال ادوان اسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فورسز کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل جنگ بندی کے بعد 150 حملے کر چکا ہے۔
اٹلی کا تربیتی بحری جہاز امریگو ویسپوچی 2 روزہ دورے پر کراچی کے بندرگاہ پہنچ گیا۔ اٹلی کے سفیر، کونسل جنرل سمیت پاک بحریہ کے افسران نے استقبال کیا۔ جہاز کی آمد ورلڈ ٹور کا حصہ ہے۔ امریگو ویسپوچی کو دنیا کی خوبصورت ترین جہاز کا درجہ حاصل ہے۔ لاہور میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا مبینہ تبادلہ۔ 3 سالہ بچی کے اغوا اور قتل کا ملزم ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزم کو نشاندہی کے لیے تھانہ شفیق آباد لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں حملہ آوروں نے ساتھی کو چھڑانے کے لیے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ ساتھیوں کی گولی لگنے سے ملزم ارسلان مارا گیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار۔ ملزم ارسلان نے 3 سال کی بچی کی لاش نالے میں پھینک دی تھی۔ کراچی میں شادی ہال میں تقریب پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کر دیا۔ شادی ہال کی بکنگ پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ FBR حکام اور شادی ہال ایسوسی ایشن وقت میں معاملات طے پا گئے۔ صدر شادی ہال ایسوسی ایشن رانا رئیس کا کہنا ہے شادی ہال کرائے کے علاوہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کا شادی ہال مالکان سے تعلق نہیں۔ نو منتخب صدر ٹرمپ کی انتقامی کارروائی کا خدشہ۔ صدر بائیڈن حامیوں کے لیے پریشان۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن کا انتظامیہ اور حامیوں کو پیشگی صدارتی معافی دینے پر غور۔ ڈاکٹر فوچی، لیز چینی، جنرل ریٹائرڈ مارک ملی اور ایڈم شف کے نام شامل۔ ٹرمپ نے کئی بار مخالفین کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ کشپ پٹیل کی FBI میں نامزدگی سے انتقامی کارروائیوں کا خدشہ بڑھ گیا۔ پیشگی معافی خطرناک مثال ہوگی۔ متعدد ڈیموکریٹس کا صدر بائیڈن سے اختلاف۔ عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی 2024 کا تیسرا روز۔ گزشتہ روز YMC گراؤنڈ میں سجا عالمی مشاعرے کا پنڈال۔ شاعروں نے کراچی والوں کا خوب لہو گرمایا۔ اردو کانفرنس میں پاکستانی میڈیا کے بارے میں سیشن میں سینئر صحافیوں کا اظہار خیال۔ فنکاروں کے ساتھ خصوصی سیشنز، میں ہوں کراچی، ہمایوں سعید اور عاصم اظہر کی دلچسپ گفتگو۔ وسیم بادامی اور ماہرہ خان کے سیشن میں شائقین کی بھرپور دلچسپی۔ پختون ثقافت اور ادب اور سرائیکی ثقافت اور ادب کے سیشنز کا انعقاد۔ اور دل پاکستان سے میرا دل بدل دے تک جو گایا، جو پڑھا دل میں اتر گیا۔ ہر دل عزیز جنید جمشید کو بچھڑے 8 سال ہو گئے۔ پاپ گلوکار سے نعت خواں اور مذہبی اسکالر تک کا سفر طے کرنے والے جنید جمشید آج بھی پرستاروں کے دلوں میں زندہ ہے۔